لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ کا جو امتی ہو جائے گا انشاءاللہ سرور کونین کا جو امتی ہو جائے گا میرا دعویٰ ہے یقیناً جنتی ہو جائے گا انشاءاللہ سبحان اللہ سرور کونین کا جو امتی ہو جائے گا میرا دعویٰ ہے یقیناً جنتی ہو جائے گا ایک منافق بیچ کر گھر بار یہ کہتا چلا کیا خبر تھی یہ علاقہ ازہری ہو جائے گا ایک منافق بیچ کر گھر بار یہ کہتا چلا کیا خبر تھی یہ علاقہ ازہری ہو جائے گا کیا خبر تھی یہ علاقہ ازہری ہو جائے گا حضرات آپ نے سماعت کیا ہندوستان کی مخملی آواز قاری توصیف سلطان پوری سے بڑا اچھا لہجہ ہے بہت خوبصورت سلیقہ جو ہے اللہ نے بخشا ہے پڑھنے کا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس لہجے کو تا عمر نبی کی نعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ذرا محبت سے بولتے سبحان اللہ سرکار حضور تاج الشریعہ کی بات ہو رہی تھی اور یہ فقیر بھی اسی پیر سے مرید ہے میں چار مصرے پڑھتا ہوں ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ اگر ہاتھوں میں کوئی تکلیف نہ ہو تو نبی کے نام پہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دے یا رسول اللہ ذرا اور محبت سے بولے نا سبحان اللہ میرے آقا مدینے میں مجھے خود بلا کر دیں تمام علماء کرام کی دعائیں چاہتا ہوں خصوصیت کے ساتھ قاری غلام مصطفیٰ شاہ صاحب اللہ کی توجہ اور دعاؤں کو میں طالب ہوں اور فیضان ویرشال کمیٹی والے بڑی دور کھڑے رہتے ہیں سمجھ رہے ہیں اور آپ لوگ اپنی زبان بند کر کے رکھتے ہیں محفل میں دو آدمی نہیں بولتے امان بھائی دو آدمی نہیں بولتے جس کے دل میں کھٹکا ہوتا ہے یا منہ میں گٹکا ہوتا ہے وہی دو آدمی نہیں بولتے باقی سب بولتے ہیں ذرا محبت سے بولتے سبحان اللہ میرے آقا مدینے میں مجھے سب کچھ بلا کر دے میرے آقا مدینے میں مجھے سب کچھ بلا کر دے میرے تاج الشریعہ کر میرے حق میں دعا کر دے میرے آقا مدینے میں مجھے سب کچھ بلا کر دے میرے تاج الشریعہ کر میرے حق میں دعا کر دے بہت اچھا کہا ہے نعت میں تاج الشریعہ نے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے بہت اچھا کہا ہے نعت میں تاج الشریعہ نے بہت اچھا کہا ہے نعت میں تاج الشریعہ نے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے اس پیر کی بات کر رہا ہوں جس پیر کے جنازے میں لاکھوں کروڑوں نہیں ملین میں لوگ ان کے جنازے میں شرکت کیے تھے اللہ تعالیٰ سرکار حضور تاج الشریعہ کے فیض و برکات سے ہم تمام تر کو مالا مال فرمائے سنیت کی شان ہے اختر رضا خان ازہری بولیں گے کچھ ایسا لگ رہا ہے میں ہندوستان کے چندرا مو میں نہیں بلکہ قبرستان میں پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ خواجہ کا احسان ہے خواجہ کے ہندوستان میں رہتے ہیں تو خواجہ کا احسان اپنے دل میں لے کر کے ذرا محبت سے بولے نا سبحان اللہ اور محبت سے بولے نا سبحان اللہ میرے آقا مدینے میں مجھے سب کچھ بلا کر دے میرے تاج الشریعہ کر میرے حق میں دعا کر دے بہت اچھا کہا ہے نعت میں تاج الشریعہ نے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے سنیت کی شان ہے اختر رضا خان ازہری سنیت کی شان ہے اختر رضا خان ازہری وقت کے نعمان ہے اختر رضا خان ازہری سنیت کی شان ہے اختر رضا خان ازہری وقت کے نعمان ہے اختر رضا خان ازہری فخر ازہر کے علامہ یہ بھی کہنا چاہیے فخر ہندوستان ہے اختر رضا خان ازہری فخر ازہر کے علاوہ یہ بھی کہنا چاہیے فخر ہندوستان ہے اختر رضا خان ازہری فیضان حضور تاج الشریعہ فیضان حضور تاج الشریعہ مسلک اعلی حضرت فیضان مخدوم اشرف جشن آمد رسول اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے اردل عزیز قاری غلام مصطفیٰ شاہ صاحب اللہ سلامت رکھے انہوں نے سپورٹ کیا ہے بس آپ اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے چند لمحوں کے بعد ہندوستان کا ہمایوں ناز خطیب اعظم ہندوستان غلام سمدانی عاشق محبوب سبحانی نائب غلام محی الدین سبحانی علامہ محمد علی نظامی شاہ صاحب قبلہ بستوی کی آمد ہوگی شاہکار ترنم مدح حبیب خدا بھائی قاری غلام جبریل فیض آبادی کی بھی آمد ہو چکی ہے چند لمحوں کے بعد تمام تر علماء شورا سے آپ ملاقات کریں گے انشاءاللہ آئیے چند منٹ کی گفتگو کرنے کے لیے میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں
خطیب نوجوان مدبر قوم حضرت علامہ مولانا توفیق صاحب قبلہ کو میں دعوت محبت پیش کر رہا ہوں. مائک پر تشریف لائیں, مائک پر تشریف لا رہے ہیں. آئیے جو ہے حضرت کا استقبال اچھے انداز میں کر لیں. نعرہ تکبیر. کوئی لیڈر نہ منسٹر نہ سپاہی دیں گے, کوئی لیڈر نہ منسٹر نہ سپاہی دیں گے, جو خوشی دہلی کے محبوب الہی دیں گے. کوئی لیڈر نہ منسٹر نہ سپاہی دیں گے, جو خوشی دہلی کے محبوب الہی دیں گے. نام سرکار کے ہاتھوں کو اٹھائے رکھیے, روز محشر میں فرشتے بھی گواہی دیں گے, روز محشر میں فرشتے بھی گواہی دیں گے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کے استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن آمد مصطفیٰ کانفرنس, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, مکے کی آمد, مدنی کی آمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. وہ ہمیشہ اداس رہتا ہے, ہم تو کچھ دیر ہنس بھی لیتے ہیں, وہ ہمیشہ اداس رہتا ہے. جسم ہندوستان میں ہے لیکن دل محمد کے پاس رہتا ہے. سبحان اللہ. حضرات کے صدقے میں ہمارے طاہر بھائی کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سب لوگ دعا کریے, جو ہمارے علماء ہیں ان سے بھی کہا جائے گا اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے. اسٹیج پر بیٹھے علماء اکرام, حفاظ اکرام و معزز سامعین و سامعات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ماشاءاللہ, بہت اچھا. آمنت باللہ, صدق اللہ العظیم, وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم, ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. برادران ملت اسلامیہ, یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ حضرات ایسی بابرکت محفل میں حاضر ہوئے ہیں جس میں جس شب محسن کائنات, محسن انسانیت, فخر موجودات, حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی. بے شک. جیسا کہ ہمارے ناظم صاحب بہت اچھوتے انداز میں, بہت عمدہ انداز میں آپ حضرات کو بتایا, اور حضرت نے بہت محنت کے ساتھ آپ تک یہ بات پہنچائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حوصلوں کو بلند فرمائے. آمین. آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت اچھا. کسر باقی نہ رکھی بزم امکا جگمگانے میں, کسر باقی نہ رکھی بزم امکا جگمگانے میں, اور میں اس کو اس طرح کہتا ہوں, کسر باقی نہ رکھو بزم امکا جگمگانے میں, کسر باقی نہ رکھو بزم امکا جگمگانے میں. اور عرب میں چاند نکلا, چاندنی پھیلی زمانے میں, عرب میں چاند نکلا اور چاندنی پھیلی زمانے میں, اور کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں. ہر عاشق رسول کی یہ تمنا ہونی چاہیے. شاعر کہتا ہے کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں, مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانے میں, مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانے میں. اور ہیرا کے
غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، بے شک ہیرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں۔ اور امیر کارواں بننا تھا جن کو نوجوان ہو کر، امیر کارواں بننا تھا جن کو نوجوان ہو کر، لڑکپن جن کا گزرا بھیڑ اور بکری چرانے میں، لڑکپن جن کا گزرا بھیڑ اور بکری چرانے میں۔ اور شاعر کہتا ہے بسط انداز یکتائی، بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمینہ کے گود میں آئی، امی بن کر امانت آمینہ کے گود میں آئی۔ برادران ملت اسلامیہ اور ہمارے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی جب اس رات کی منظر کشی کو ملاحظہ کرتے ہیں تو یوں گویا ہوتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ برادران ملت اسلامیہ یہ تھی اردو میں، اردو زبان میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے۔ لیکن جب ہم اور آپ عربی شاعر حسان الہند حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصف اپنے نظر میں بسائے ہوئے اس کی منظر کشی کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ نعرے رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، جشن آمد رسول، حضرت علامہ مولانا توفیق رضا مصباحی۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کیا مطلب؟ آپ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی بچہ دیکھا ہی نہیں۔ یہاں تک کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج تک کسی عورت نے، کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل بچہ جنا ہی نہیں۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب کأنک خلقت کما تشاء۔ کیا مطلب کہ آپ ہر عیب و نقائص سے پاک پیدا کیے گئے، یعنی آپ کے اندر جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کے اندر کوئی عیب نہیں پایا گیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ جس طریقے سے چاہتے تھے اسی طریقے پر آپ کیا منشے وجود ہوا۔ میری عزیزان دوستوں، اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یوں گویا ہوتے ہیں ما رأیت شیئا حسنا من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کأنک تجری فی وجہی کأنک القمر تجری فی وجہی۔ کیا مطلب؟ یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں، گویا کہ چاند اور سورج آپ کے چہرے میں چمک رہے ہیں۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، جب اور آپ آگے بڑھتے ہیں تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں گویا ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 14ویں رات کو
मखमली चादर ओढ़े हुए 14वीं रात में बैठे हुए थे। तो मैं क्या देखता हूँ, एक मरतबा हमारी नजर चांद की तरफ जाती है और दूसरी नजर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ जाती है। तो मैं क्या देखता हूँ, चांद से भी ज्यादा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा नूरदार नजर आता है। और जब हम और आगे बढ़ते हैं तो खलीफे अव्वल बिला फस्ल हजरत अबूबकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यूं गोया होते हैं कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मैंने मशरिक को भी देखा, मैंने मगरिब को भी देखा, मैंने दुनिया के कोने कोने में देखा, लेकिन आपसे ज्यादा हसीन और जमील किसी को ने भी नहीं देखा। अब यहाँ पर एक एतराज पैदा हो सकता है। एक कहने वाला कोई कह सकता है कि हजरत हसन ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा था, उनके जमाने के लोगों को देखा था। क्या हजरत हसन ने उनसे पहले के लोगों को देखा था? क्या हजरत हसन ने उनके बाद के लोगों को भी देखा था? क्या हजरत अबूबकर सिद्दीक ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने के से पहले के लोगों को भी देखा था? क्या हजरत अबूबकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद के लोगों को भी देखा था? तो हम और आप इसका जवाब क्यों देंगे? अब आइए हम इसका जवाब ये देते हैं। मैं ऐसी जात की बारगाह में अहमदा को ले चलना चाहता हूँ जिसने मशरिक को भी देखा है, जिसने मगरिब को भी देखा है, जिसने शिमाल को भी देखा है, जिसने जुनूब को भी देखा है, यहाँ तक कि जर्रे जर्रे को भी देखा है। यानी जिब्रील अमी की बारगाह में ले चलना चाहता हूँ। हजरत जिब्रील अमी बोल रहे होते हैं, कल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मगारिबहा वलाकिन लम यरा मिस्ला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, मैंने मशरिक को भी देखा है, मैंने मगरिब को भी देखा है, मैंने शिमाल को भी देखा है, मैंने जुनूब को भी देखा है, मैंने जर्रे जर्रे को भी देखा है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज्यादा हसीन और जमील किसी को भी नहीं देखा है। शायर कहता है, यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तो तेरे पाए का न पाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बहुत अहम रात है ये हमारे और आपकी खुशनसीबी है कि हम और आप ऐसी उम्मत में पैदा किए गए हैं जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मती उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जो निकाली गई हो लोगों के लिए, जो भलाई का हुक्म देते हो और बुराइयों से बाज रखते हो। हमें और आपको फख्र होना चाहिए कि हम और आप ऐसी उम्मत में पैदा किए गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ऐसी बाबरकत महफिल में हाजिर होने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह।